थाना कुंदिया में नए तैनात होने वाले SHO काजम हुसैन को जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मजहर हुसैन ने खुशामदीद कहा। सब सहाफ़ियों का तारुफ कराया। SHO थाना कुंदिया काजम हुसैन ने कहा कि सहाफ़ी हमेशा जराइम और मसाइल से इदारों को आगाह रखते हैं, जिनकी वजह से मुआशरे से हम आसानी के साथ जराइम का खात्मा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सहाफ़ी मेरे दस्ते बाजू बनेंगे। सरगोदा के शहरी इलाका में बसंत के मौका पर गले पर डोर फिरने से नौजवान की दर्दनाक मौत पर पुलिस बेदार हो गई और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन गिरते हुए थाना सिटी, थाना अर्बन एरिया, थाना सेटेलाइट टाउन के इलाकों में खुसूसी टीमों के हमरा पुलिस अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके 70 के करीब मुकदमा दर्ज करके 100 से ज़ायद मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए DPO सरगोदा डॉक्टर रिजवान अहमद खान की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब, DSP सिटी तसव्वुर खान, DSP सदर मोहम्मद उस्मान, DSP हेडक्वार्टर रऊफ अहमद, DSP इन्वेस्टिगेशन इरफान सफदर, DSP CIA मोहम्मद रियाज, DSP ट्रैफिक तारिक जावेद और दीगर भी मौजूद थे। जिला खुरम में भी पहली बार बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। 31 मार्च को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए जिला के तीनों तहसीलों में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। तीनों तहसीलों में 43 जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों तहसील चेयरमैन के लिए जोर आजमाई कर रहे हैं। तहसील लोअर खुरम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए तहसील चेयरमैन मलिक वक़ार अहमद खान के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। लाड़काना में गिरोन के आदि अफराद में इजाफा। लाड़काना शहर के कदीमी कब्रस्तान शाह बहारू में नशा सहूलत से मिलने के बायस शहर भर के नशे के आदि अफराद रात के टाइम इसी कब्रस्तान को अपना डेरा बना देते हैं। अब बड़ों के बाद बच्चों की बारी। कम उम्र बच्चा कब्रस्तान के अंदर रात के अंधेरे में नशा करते हुए दिखाई दे रहा है। जिला और कज़ई में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए उम्मीदवारों की जानब से वोटर्स को तरह तरह के खाने खिलाए जा रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार मलिक मजहर अली मेयर के लिए साबका सेनेटर नजमल हसन की हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। जूं जिला और कज़ई में बल्दियाती इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, उम्मीदवारों की जानब से इंतखाबात में हर मुमकिन कामयाबी हासिल करने के लिए वोटर्स को तरह तरह के खाने खिलाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब वोटर्स भी ये हसीन मौके हाथ से जाने नहीं दे रहे। हमारे रहीम, आज हमारा मिश्ती कौम और बर के दौलजी कौम भी इसके साथ शामिल थे। हम लोगों ने इत्तिफाक किया है कि हाजी बख्तियार ख़ान मुतफ़िका तौर पर हम लोगों ने इत्तिफाक किया कि हाजी बख्तियार ख़ान को इंशाल्लाह आगे मौका इंशाल्लाह इनको देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पठान, सब पठान बल्कि कबाइल लोग ये मेहमान नवाज़ लोग हैं और हम जो है ना अपने इलाके लोगों का, इससे पहले भी ऐसा नहीं कि इलेक्शन की बात है, इलेक्शन से पहले भी हम लोग उजरे और ये हमारा इसलिए बनाए कि हमारे मेहमानों की खिदमत करते हैं, हम मेहमान नवाज़ लोग हैं। इंतखाबात के मौके पर ऐसी दावतों का चलना इस बात का मुबोलता सबूत है कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार कामयाबी के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। मुकाम था इलाके वाला खाल छोड़ दी टोलो था वाल सलाम मरको सलाम दबात मुगाट सेट था नजमल हसन मेयर था दारावले रे पकड़ दे टोल वोट ख तारीखे सवाची वगता वोट मिलोश वो दाद मुकाम मुताबिक है दारावले रे वो खसाड़े रे शरीफ साड़े रे दीवा जना मुटोल कौन खौख करे रे पगमु इत्तेफाक करे रे वर्षे कल उठने दी 8 साढ़े खपल आगदौर वक्सी सोच वकी वोट सोच सवा चाहिए वो दाल जोर खबर न रहे कुम साढ़े आगदौर भी कमी वोट अक्सर नवार की।
بھاول نگر TNN نیوز کی خبر پر ایکشن. سرافہ بازار میں ڈکیتی کی واردات کے بعد سرافہ بازار کے تاجروں کی جانب سے ہڑتال کی خبر TNN نیوز نے نشر کی تھی، جس پر DPO نے تاجروں اور سرافہ ایسوسی ایشن کے نمائندگان کو اپنے آفس بلا لیا. DPO محمد ظفر بزدار نے سرافہ ایسوسی ایشن اور انجمن تاجران سے اپنے دفتر میں میٹنگ کی. میٹنگ میں SP انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران کی بھی شرکت. DPO نے گزشتہ رات سرافہ بازار میں ہونے والی واردات کے سلسلے میں پولیس کی جانب سے جاری کاوشوں سے متعلق آگاہ کیا. پولیس تھانہ اے ڈویژن کے سب انسپکٹر عمار نے SHO کے حکم پر جھوٹ پر مبنی وقوع بناتے ہوئے نجی بس ٹرمینل کے بکنگ آفس پر دھاوا بول کر ٹرمینل کے مینیجر کو بکنگ آفس سے زبردستی دراز میں رکھے ہوئے لائسنسی پسٹل سمیت جو بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں کی وجہ سے اپنی حفاظت کے لیے بکنگ آفس میں رکھا تھا، پکڑ کر تھانہ لا کر حوالات میں بند کر دیا اور ایک من گھڑت کہانی بنا کر ایک شخص کو پولیس ناکے پر روکا گیا تو اس کے پاس سے پسٹل برآمد ہوا کی کہانی وغیرہ بنا کر FIR درج کر دی. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کراچی میں رکشہ ڈرائیور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث. ڈیفنس میں خاتون سے گھر کے دروازے لوٹ مار کرنے والے رکشہ کی فوٹیج TNN نیوز کے نمائندہ عباس صدیقی نے حاصل کر لی. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گھر کے دروازے پر کھڑی خاتون سے رکشہ ڈرائیور پرس چھین کر بھاگ جاتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر شعور انسٹیٹیوٹ بانی شعیب مدنی کی زیر نگرانی میں انسٹیٹیوٹ کا افتتاحی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا. اس افتتاحی پروگرام میں دیگر علماء کرام نے خطابات کیے، جس میں مفتی عمران شامی، فصیح احمد، خالد جامی اور دیگر بھی شامل ہیں. پاک وطن میں سفاکیت کی انتہا. شوہر نے مبینہ غیرت کے نام پر تیز دھار آلے سے بیوی کا ناک اور سر کے بال کاٹ دیے. خاتون کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون گاؤں 95D کی رہائشی تھی. متاثرہ خاتون کے 10 سال سے قبل شادی ہوئی. جعفر آباد کے اجوانی برادری نے میر فائق علی خان جمالی کے پینل سے استعفیٰ دے کر میر عمر خان جمالی پینل میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. اجوانی قبائل نے بلدیاتی الیکشن میں میر عمر خان جمالی کے پینل میں شامل ہو کر لڑنے کا اعلان بھی کیا ہے. اس حوالے سے شاہی چوکی کے علاقے گوڈ مولا بخش اجوانی میں شمولیتی تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی رکن صوبائی اسمبلی میر عمر خان جمالی تھے. میاں والی عیسیٰ خیل کے نواحی علاقہ خانوں والا میں درینہ دشمنی پر بھانجے نے فائرنگ کر کے ماموں کو شدید زخمی کر دیا. بھانجے نے 3 نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر اپنے سگے ماموں پر فائرنگ کر دی. فائرنگ سے ایک شخص زخمی. ضیاء اللہ نے رفیع اللہ کو 30 بور پسٹل سے فائر مار کر زخمی کر دیا. پولیس تھانہ سٹی شجاع آباد کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. ایک منشیات فروش گرفتار، 1360 گرام چرس برآمد. پولیس تھانہ سٹی شجاع آباد نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم اسلم کو گرفتار کر کے 1360 گرام چرس برآمد کر لی. SHO تھانہ سٹی اون عباس نے تھانہ کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی. میاں والی کی تحصیل پیپلا میں بین الاضلاعی مویشی چور گینگ گرفتار. DSP سرکل پیپلا مار ریاض ناز TNN نیوز کو تفصیلات بتا رہے ہیں. بڑی اچھی خبر اور بڑی بہترین کارروائی ہماری ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک نے خاص کرم کیا ہے. پچھلے کچھ عرصہ سے ہمارے علاقے میں مویشی چوری کی وارداتیں ہو رہی تھیں، جس کی ہمیں اطلاعات مل گئی تھی. اس کام کے لیے DPO صاحب نے مجھے SHO ہرنولی ظہیر جو ابھی ٹرانسفر ہو گئے ہیں، طارق عرفان SHO پیپلا، اور ہمارے بڑے زبردست آفیسر جو ہیں وسیم اکبر انچارج CI ہمیں ٹاسک دیا کہ آپ یہ بندے پکڑیں. تو اس میں ہماری ٹیم نے بڑی محنت کی. الحمدللہ ایک گینگ ہم نے ٹریس کر لیا. اس گینگ کا سرگنا ہے شہزاد. یہ لوگ بین الاضلاعی گینگ ہے مویشی چوروں کا. یہ سرگوزہ اور میاں والی ڈسٹرکٹ میں یہ چوریاں کرتا رہا ہے. اس کام کے لیے انہوں نے ایک ڈالا کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور پھر اس ڈالے میں رات کے ٹائم پہ ایسے ڈیروں پہ یہ چوریاں کرتے تھے جہاں زمیندار رات کو نہیں ہوتے تھے. اس گینگ میں کل 5 ممبر ہیں، جن میں سے یہ 2 ہم نے پکڑ لیے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ ہم جلدی پکڑ لیں گے. اس میں محمد شہزاد ہے، یہ ان کا سرگنا ہے. دوسرا یوسف ہے، ایک مدثر ہے، والد حسن، اور ایک محمد عدنان ہے، اور عصمت اللہ ہے. ان سے اب تک ہم نے 11 جانور جو ہے وہ برآمد کیے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے.
اس کے علاوہ تقریباً 7 لاکھ روپیہ ریکوری بھی ہم نے ان سے نقد بھی کیا ہے، ڈالا بھی ہم نے قبضے میں لے لیا ہے، اور مزید جو تفتیش ہے وہ ان کی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں مزید جو ہے پروگرس بھی ہوگی، مزید انکشافات بھی ہوں گے۔ ان کے باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ٹارگٹ میں ہیں، وہ بھی ان کو ہم جلدی گرفتار کر لیں گے۔ منشرآباد کے نواحی چک روہانہ سٹاپ منڈی صادق گنج روڈ پر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم، جس کے نتیجے میں ایک آدمی اور ایک بچی موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ تحصیل منشرآباد ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری موقع پر رسپانس کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ منشرآباد تمنڈی صادق گنج روڈ پر یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں، پہلے بھی کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں، جس سے کئی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ جعفر آباد میں دہشت گردی کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء پریس کلب جعفر آباد سے ہوتے ہوئے ڈیرہ اللہ یار ٹی چوک پر پہنچ گئے۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی واقعات کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں بلوچستان عوامی پارٹی کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سابق صوبائی وزیر میر فائق علی خان جمالی کے فرزند میر اسفند یار خان جمالی نے کی۔ جو ہمارے علاقے کا امن، ہمارے صوبے کا امن، ہمارے ملک کا امن سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عوام ان کو کرارا جواب دینا جانتی بھی ہے۔ ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں، ان کی جو بے مثال قربانیاں ہیں بارڈرز پر، اور جو دن رات انتھک محنت کر کے وہ ہمارے علاقے میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں امن قائم کرتے ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے یہ عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سرگودا میں زہریلے پانی سے اگی سبزیوں کے خاتمے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے سرگودا میں ہزاروں کلو تیار زہریلی سبزیوں کو ہل چلا کر طرف کر دیا۔ نیو حیات آباد میں زہریلے پانی سے اگی 16 کنال پر کاشت سبزیاں جڑ سے اکھاڑ دی گئیں۔ 16 کنال پر سبزیوں کی کاشت کے لیے سیوریج کا زہریلا پانی استعمال کیا جا رہا تھا۔ چشتیہ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس میں ڈی ایس پی سرکل چشتیہ فیاض الحق اور انجمن تاجران کے ساتھ ایس ایچ او تھانہ سٹی اے ڈویژن، ایس ایچ او تھانہ صدر اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سرگودا ضلع بھر میں ہوا کی بیٹیوں کی عصمت دری کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود حمید ٹاؤن میں کالے جادو کی کارڈ کروانے آئی لڑکی کے ساتھ جعلی عمل کی زیادتی۔ نادیہ نامی خاتون پر جنات کا سایہ تھا۔ دم کروانے آئی نوجوان خاتون کو عاشق نامی جعلی پیر نے نشہ آور چیز پلا کے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ جیکب آباد میں رمضان المبارک کے قریب آتے ہی سبزیاں، فروٹ، گوشت، دودھ، روٹی مہنگی ہونے لگیں۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس پر شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد کھرل سے۔ جی بالکل، بات کی جائے اس وقت موجود ہے سبزی مارکیٹ میں۔ رمضان شریف قریب آتے ہی ہر چیز یہاں پر مہنگی ہوگی، شہری سخت پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، آئے ان سے جانتے ان کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے۔ سر آپ یہ بتائیں تو رمضان شریف قریب آتی ہر چیز کھانے پینے کی مہنگی ہوگی، کون سے مطلب کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیکب آباد میں تو گورنمنٹ کی کوئی بھی ریٹ نہیں ہے، اور جو اشیاء خرد و نوش پہ جس ادارے کی نظر ہوتی ہے وہ بھی کہیں پر بھی ان کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی ہے۔ جب ہم آپ کے چینل کے توسط سے ویوز دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس کے دوسرے دن کسی بھی جو گھی ہوتا ہے یا آئل ہوتا ہے اس کے 300 روپے کارٹن پہ یہ کم کر دیتے ہیں۔ نہ گورنمنٹ نے نوٹس نکالا، نہ کسی آفیسر نے وزٹ کیا، مگر یہ مارکیٹ والے یہ خود بخود جب بھی دیکھتے ہیں کہ یہ شہری جو نکل آئے ہیں سڑکوں پہ 300 روپے گھی کے ایک کارٹن پہ یہ خود کم کر دیتے ہیں۔ اور میں دوسری بات آپ کو بتاؤں، جیسے ہی رمضان شریف کا قریب آتا جاتا ہے اشیاء خرد و نوش میں یہ اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے مرغی ہے، جیسے ہی گرمیاں آتی قریب آ رہی ہیں مرغیوں کا ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے۔ گورنمنٹ نے کوئی بھی ریٹ لسٹ نہیں نکالی کہ آپ نے مرغی کو بڑھانا ہے۔ ابھی ہم نان اور روٹی کی طرف دیکھتے ہیں، جب آٹا سستا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ روٹی نان سستا
सस्ती होनी चाहिए, मगर उसका कोई तदारुक नहीं है। इनके पास रोटी का जो एक पेड़ा बनाते हैं या नान का, उनके पास कोई तराजी नहीं है कि जब हम पैसे देते हैं तो उसकी रोटी की कीमत आटे की वो वज़न के हिसाब से हमें पका के दें, मगर वो नहीं है। जब हम किसी छोले वाले के पास जाते हैं, किसी के पास हम जो है वो कढ़ाई लेने के लिए जाते हैं, उनके पास कोई तोड़ माप का सिस्टम नहीं है। वो 1 चम्मच डालते हैं, 2 चम्मच डाल के भाई आपको 100 रुपये का 150 रुपया, यानी कि गवर्नमेंट के निज़ाम से ये तोड़ माप का जो सिस्टम है वो भी नाकारा है। और अशाए खुर्दनोश पे जो रेट लिस्ट कंट्रोल टीम होती है वो भी कहीं पर नज़र नहीं आती। हमारे जैकबा शहर को इन जो है माफिया जो माफिया जो रेट को बढ़ाते हैं खुद ब खुद, उनके ऊपर इनको छोड़ दिया है, अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। खुदारा हम अपील करते हैं कि आपने जो है ये माफिया अशिया खुर्दनोश पर इन पर आप काबू करें ताकि अवाम को रिलीफ मिले। जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि मुख्तलिफ मार्केटों का विज़िट किया जाए, जैसे रमज़ान के महीने के हवाले से रेट कम किया जाए। जी। सरगोदा सालाना पंजाब पुलिस इंटर रीजन हॉकी टूर्नामेंट 2022 का फाइनल मैच सरगोदा रीजन पुलिस ने लाहौर रीजन पुलिस की टीम को शिकस्त देकर जीत लिया। आरपीओ सरगोदा रीजन मोहम्मद फैसल राना ने मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सरगोदा रीजन पुलिस को टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद दी। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के खिलाफ सोबतपुर में साबिक सूबाई वजीर और रुकन सूबाई असम्बली बलोचिस्तान मीर सलीम खान खोसा की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली खोसा हाउस सोबतपुर से शुरू हुई और मेन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका पाक फौज जिंदाबाद, FC बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। शुरका के हाथों में बैनर्स और कौमी परचम उठाए हुए थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए कबायली शख्सियत मीर सरफराज खान खोसा, अब्दुल्ला अहद खोसा, मोहम्मद हुसैन गोला और दीगर ने खिताब किया। सरगोदा जिला भर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। सैयद उन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक पतंगबाज पसंद बनाते रहे और पुलिस छापे मारती रही। सिटी सर्कल के 6 थानों में 200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। पतंगबाजों की गिरफ्तारी से हवालातें और मुलजमान को छुड़वाने वालों से थाने भर गए। हजारों पतंग और डोरें बरामद, दर्जनों मुकदमा दर्ज। लाड़काना मौलाना मोहम्मद ईसा समूह चंद दिन कबल मातली में जलसे से खिताब करते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आवाज़ की नकल उतारते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद सिंध भर के लोग सोशल मीडिया पर सरापा एहतजाज बन गए, जिस पर लाड़काना के बशिंदे JUI सूबा सिंध के सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरू ने अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर जो अल्फाज मौलाना मोहम्मद ईसा समूह ने जलसे में इस्तेमाल किए वो अल्फाज नामुनासिब हैं। मनकेरा हैदराबाद तल के नवाही गांव लाल भट्टी वाला पर डकैती के वाक़े में मुलव्वस अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया और वक़ुआ पर इस्तेमाल होने वाले असलहा कार बरामद। मज़ीद तफ्तीश शुरू। मुल्ज़म जमीद अहमद मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस और कई थानों के मुकदमात में इश्तिहारी मुजरम भी हैं। मज़ीद जानते हैं भक्कर से बारशाद इकबाल की इस रिपोर्ट में। SHO अब्दुल गफ्फार अवान और बीमारी टीम की दिन रात की कोशिश रंग ले आई। हैदराबाद थल की नवाही गांव लाल भट्टी वाला पर डकैती में मुलव्वस नामजद मुल्जिम जमील अहमद वल्द अमीर अफजल सकना मनकेरा और नामालूम मुल्जिम खावर जवेद सकना मनकेरा को भी ढूंढ लिया है और जाए वक़ुआ पर इस्तेमाल होने वाला असला और कार बरामद कर ली है। इस मौके पर अहले इलाका भट्टी वाला ने DPO बखर, DSP मनकेरा, SHO अब्दुल गफ्फार को खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि हैदराबाद थल और मुजाफात में चोरी डकैती की मुख्तलिफ वारदातें हो रही थीं जो कि उन्होंने ट्रेस कर ली हैं। मुल्जिम जमील अहमद मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है और मुख्तलिफ थानों के मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम भी है। कैमरामैन टीम के साथ महर शाहिद इकबाल, ब्यूरो चीफ, बखर। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां बढ़ती हुई महंगाई और सोने चांदी की कीमतों में इजाफे के बायस मजदूर तबका बदहाली और परेशानी का शिकार है। इसी सिलसिले में हमारे एंकर पर्सन कामरान आकबानी जरगरान वेलफेयर एसोसिएशन के सदर इरफान बेंगल के साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं कामरान आकबानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सराफा बाज़ार में। जैसा कि हम जानते हैं कि सराफा बाज़ार पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीम बाज़ार है। इस वक्त हम मौजूद हैं जरगरान वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर में, जहां हमारे साथ इस वक्त हैं जनाब इरफान बेंगल साहब। इनसे हम जो कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, गोल्ड के रेट में जो इजाफा हो रहा है
اور جو زرگران برادری جو پریشان ہے اس گولڈ کے ریٹ کے اپ ڈاؤن کی وجہ سے، تو ہم ان سے بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو گولڈ کے ریٹ جو بڑھ رہے ہیں، اس کی بیسک وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ گولڈ اپ اینڈ ڈاؤن بہت ہو رہے ہیں؟ گولڈ کا ریٹ تو اس وجہ سے بڑھا ہے کہ یہ اکنامکس جو ہے یہ گولڈ پہ چلتی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ گولڈ جو ہے وہ کرنسی کی صورت میں ہے، تو اس وجہ سے گولڈ کا ریٹ بڑھ رہا ہے. اب گولڈ کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو کاریگر حضرات ہیں، جو چھوٹے دکاندار ہیں، ان کی بڑی پریشانی ہوئی ہے. ایک تو اسٹیٹ گرام، اوپر سے یہ گولڈ کا ریٹ بڑھنا، 1,31,000 لگ بھگ ریٹ ہے آج کا. اس کنڈیشن میں کاریگر کے پاس کام نہیں ہے، کیونکہ جو گولڈ سامنے والا لے کے آتا ہے، کسٹمر لے کے آتا ہے، وہ وہی کہتا ہے کہ یہ میرا 5 تولے سونا ہے، اس کو توڑیں. اس میں توڑنے کے بعد اس میں مجھے بھی 25-50 ہزار روپے دے دیں اور بقایا کا سامان بنا دیں. یہ کنڈیشن ہوئی ہے. کاریگر کی بہت بری حالت ہے. اچھا، باقی تمام چیزوں میں کسی بھی محکمے میں دیکھ لیں آپ، وہاں سبسڈی دی جاتی ہے. ہمارے گولڈ کو کوئی سبسڈی نہیں ہے، جبکہ ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن کوئی سبسڈی نہیں ہے. اس وقت کاریگر حضرات کی، چھوٹے دکاندار حضرات کی بہت بری کنڈیشن ہے. ہم چاہیں گے، حکومت سے اپیل کریں گے کہ وہ مہربانی کر کے اس ادارے کو بھی، اس کام کو بھی دیکھیں، اس فیلڈ کو بھی دیکھیں. خالی گولڈ بڑھنے سے کسی کا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا مسلسل نقصان ہو رہا ہے. ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے دکاندار اس وقت پکوڑے اور سموسے بیچ رہے ہیں، چھوٹے دکاندار پکوڑے اور سموسے بیچ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ویسٹیج اور مزدوری لیتے ہیں، یہ ویسٹیج جاتی ہے. کوئی بھی میرے ساتھ گولڈ سے تعلق رکھنے والا بیٹھ جائے اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کے موازنہ کر لے کہ اس میں گولڈ جو بھی کام ہوگا. آپ کو پتہ ہے جب کپڑا ایک ہوتا ہے اسے کاٹا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ کپڑا ضائع بھی ہوتا ہے نا، مکمل تو نہیں آتا. اسی طریقے سے گولڈ میں وہ جو گولڈ ضائع ہوتا ہے وہ ہم ویسٹیج کی صورت میں لیتے ہیں. اب ویسٹیج کی صورت میں پیسے تو نہیں لے سکتے کسی سے بھی کہ ویسٹیج کی صورت میں پیسے لیں. اس کے علاوہ جو مسلسل سیل مین دکانداروں کو مال دینے آتے ہیں، پھر دکاندار خدا نہ خاصہ ڈیفالٹر ہوتے ہیں، تو وہ دکاندار بیچارہ ڈیفالٹر کیسے ہوتا ہے کہ وہ خود تو نہیں کھا جاتا. جب ہم اس تحقیقات کرتے ہیں تو وہ خود نہیں کھاتا، اس کے پاس خود کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ انہی چیزوں میں ضائع کر دیتا ہے اور اس کا کوئی سدباب نہیں ہے. ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں اور گولڈ سے تعلق رکھنے والے بڑے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں کہ وہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے اور آگے بھی ہمارے چھوٹے کاریگروں کی سپورٹ کریں، انہیں فیور دیں. سیل مین کا کام اس کا جو ہے واپس ہونا. شیخوپورہ منڈی مویشیاں میں لوٹ مار کا بازار گرم. ٹھیکیداروں کی غنڈہ گردی کے خلاف پردیسی بیوپاری پھٹ پڑے. پرالی کا 2500 روپے شیڈول ہے جبکہ 3700 وصول کر رکھے گئے. شیڈول مانگنے پر بیوپاریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میاں والی اندھیر نگری چوپٹ راج وفاقی دارالحکومت کے موٹر وے ٹول پلازا کے قریب ڈکیتی کی دریلانہ واردات. میاں والی سے براستہ سی پیک اسلام آباد جانے والے مسافروں پر اکلا انٹرچینج کے قریب موٹر وے پل کے قریب تھانہ ٹیکسلا کی حدود میں ڈکیتی کی دلیرانہ واردات. موٹر وے پر چڑھنے والی گاڑیوں میں سوار کئی مسافروں کو پنجاب پولیس کی وردی اور سول کپڑوں میں ملبوس 4 ڈکیتوں نے اسلحہ کے زور پر لاکھوں روپے کی نقدی اور موبائل چھین لیے. 2 گھنٹے سے زائد وقت تک موٹر وے پر ڈکیتی کی کارروائی جاری رکھی. جی بالکل. تحصیل پپلا کے رہائشی اظہر عباس، محمد وقاص اور محمد فیصل ملک نے TNN نیوز کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم بیریا ٹاؤن میں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. ہم تینوں کار میں سوار ہو کر رات تقریباً 1 بجے کے قریب سی پیک اپنے گھر میاں والی سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے. حقلہ انٹرچینج سے کراس کر کے تھانہ ٹیکسلا کی حدود میں موٹر وے M1 پر چڑھنے لگے تو پل کے موڑ میں 4 مسلح ڈکیتوں نے موٹر وے پر بیریئر لگا رکھا تھا، جن میں سے ایک شخص نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی جبکہ 3 سول کپڑوں میں تھے اور منہ پر ماسک لگائے ہوئے تھے، جنہوں نے ہماری کار کو روک کر نیچے اتار لیا اور کار کی چابی بھی چھین لی اور ہمارے کاغذات چیک کرنے لگے اور اسلحہ کے زور پر ہم سے موبائل فون اور نقد رقم چھین لی. سی پیک سے اسلام آباد آنے والی دوسری گاڑیوں کو بھی روک کر بلا خوف لوٹتے رہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تقریباً 2 گھنٹے وہاں یرغمال بنائے رکھا اور مسلح ڈکیت دیگر گاڑیوں کے مسافروں کو بھی لوٹتے رہے. 2 گھنٹے بعد وہاں سے ہمیں جانے دیا.
انہوں نے کہا کہ ہم نے بعد میں موٹر وے ٹول پلازا پر موجود موٹر وے پولیس کو واردات کے متعلق بھی آگاہ کیا اور 15 پر کال کرنے کا کہا، لیکن وہاں پر موجود اہلکار نے 25 منٹ تک ہماری بات نہ سنی۔ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید، انسپکٹر جنرل موٹر وے پولیس اور انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وے پر ہونے والی ڈکیتی کی اس واردات کا فوری اور سخت نوٹس لیا جائے اور ڈکیتی میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کا سراغ لگا کر گرفتار کیا جائے اور ہماری لوٹی ہوئی رقم اور موبائل فون برآمد کیے جائیں۔ ڈاکٹر مظہر حسین، TNN نیوز، میاں والی۔ جلال پور پیروالا کے علاقہ مخدوم جہانیہ میں وابڈہ اہلکاروں کا مغرب کے بعد فیڈرل بند کرنے کا معمول بن گیا۔ SDO سمیت لائن مین بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ جلال پور پیروالا کے علی پور سادات گریڈ اسٹیشن میں 50,000 سے زائد آبادی والے علاقے میں منسلک مخدوم جہانیہ فیڈر پر بجلی کا مغرب سے صبح تک جانا روز کا معمول بن چکا۔ وابڈہ اہلکار مغرب سے صبح تک 13 گھنٹے مسلسل ایک ہفتے سے بجلی بند کر کے سو جاتے ہیں۔